السلام علیکم گائز، میرے پیارے بھائیوں، آج ہم ایک بہت ہی اہم بات پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے ہسٹری آف حضرت بلال۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کا دور اسلام کے آغاز میں ظلم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک غلام تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے آقا امیہ بن خلف جو قریش کا کافر اور اسلام کا دشمن تھا، ان پر سخت ظلم کرتا تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو امیہ نے ان پر ترس نہ کیا بلکہ ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور کہا جاتا محمد کو چھوڑو، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف ایک لفظ دہراتے، احد احد، اللہ واحد ہے، اللہ واحد ہے۔ وقت 8 ہجری، موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا اور ہر طرف امن اور سلامتی کے اعلان ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کعبے کی چھت پر اذان دینا۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور بتوں کو کعبے سے نکال دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں مکے کے لوگوں کے لیے صرف ایک غلام تھے، اب وہی کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ اکبر کی آوازیں گونج کر مکے میں پھیلاتے تھے۔ قریش کا کفر کا ریئیکشن۔ کچھ قریشی لیڈرز جیسے ابو سفیان، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام نے آپس میں باتیں کی۔ عتاب نے کہا، اللہ کا شکر ہے کہ میرے والد مر گئے یہ دن دیکھنے سے پہلے۔ حارث بولا، کیا محمد کو اس کالے کو اذان دینے کے لیے کوئی نہیں ملا؟ ابو سفیان نے کہا، میں کچھ نہیں کہتا، اگر کچھ کہا تو آسمانوں کا رب سن لے گا۔ وحی کا نزول۔ جبرائیل علیہ السلام ترنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان قریشیوں لوگوں کی اندر کی باتیں بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم نے یہ کہا تھا اور تم نے یہ کہا تھا۔ وہ سب حیران ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ بات اللہ کو بھی پسند نہیں آئی اور وہ ایمان لے آئے یا چپ ہو گئے۔ عبرت اور پیغام۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افریقن غلام میں تھے، اسلام میں سب سے بلند مقام پاتے ہیں۔ رنگ، نسل یا ذات کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تقوی فرض ہی اصلی عزت کا سبب ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے، ان اکرمکم ان للہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ سورہ حجرات 13۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، نام بلال ابن رباح، نسل حبشی، حبش ایتھوپین کے اصل سے، ماں کا نام حمامہ، ایک غلامی، والدہ بھی مکہ میں غلامی زندگی گزار رہی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کا کافر لیڈر امیہ بن خلف غلام بنا کے رکھا تھا۔ اسلام قبول کرنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو حضرت بلال نے سب سے پہلے دفعہ منظم تعبیر ایک اللہ کو مان لیا، چپکے سے اسلام قبول کیا، کیونکہ اس وقت تو غلام مسلمان بن جائے تو ان پر زیادہ ظلم ہوتا تھا۔ ظلم کا دور۔ امیہ بن خلف نے جب دیکھا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا ہے تو انہیں تپتی ہوئی ریگستان میں لے جاتے، ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھتے اور محمد کو چھوڑ دو، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے صرف ایک ہی شبد نکلتا، احد احد، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے۔ یہ لفظ ان کا صبر اور ایمان اور توحید کا نشان بن گیا۔ جب بلال کو خرید کر آزاد کیا گیا، یہ ظلم دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ بلال کو آزاد کرایا جائے۔ ابوبکر گئے امیہ کے پاس اور کہا، اس غلام کو مجھے بیچ دو۔
امیہ نے تانا مارتے ہوئے کہا، اس کا کیا